رلا رلا کے شہ کربلا کو مار دیا، رلا رلا کے شہ کربلا کو مار دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے آپ لوگوں کا پروگرام شہدائے کربلا کے رجز میں، جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے شہداؤں کے رجز کے اعتبار سے۔ رجز اپنے آپ میں ان اشعار کو کہا جاتا ہے جو ایک جوان مرد جب میدان جنگ میں آتا ہے تو اپنے دشمن سے خطاب کرتے ہوئے جن اشعار کو وہ بیان کرتا ہے اسے رجز کہا جاتا ہے۔ اس پروگرام کو لانے کا مقصد آپ لوگوں کے سامنے یہی تھا کہ شہداؤں کو اور بہتر طریقے سے جان سکیں، تاکہ ہمارے اندر بھی اپنے امام کی نصرت کا جذبہ اور زیادہ بھڑکتا رہے۔ اس گفتگو میں ہمارے ساتھ خواہر تفسیر فاطمہ مسلسل بنی ہوئی ہیں، آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم خواہر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواہر، ہم نے اب تک جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے شہداء میں سے جو اصحاب تھے ان کا تذکرہ کیا۔ آج میں چاہتی ہوں کہ کیونکہ ایام غم جو ہیں وہ اپنے شباب پر ہیں، اور یہ دن جو ہمارے درمیان ہیں وہ گریہ کناں کے ہیں، اور بات اپنے آپ میں ادھوری رہ جائے گی اگر بنی ہاشم کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ تو جیسے کہ اصحاب امام حسین میں سب سے پہلے شہید جو تھے وہ جناب مسلم ابن اوسجہ تھے۔ امام حسین علیہ السلام کے خانوادے یعنی کہ بنی ہاشم میں سے سب سے پہلے شہید کون تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ اگر ہم اور آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ کربلا میں جب بنی ہاشم کی شہادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس میں سب سے پہلا نام جناب علی اکبر کا آتا ہے۔ کچھ مورخین نے یہ لکھا کہ جناب علی اکبر پہلے شہید ہیں۔ اچھا۔ کچھ مورخین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پہلے نہیں ہیں بلکہ ان کو بعد میں بھیجا گیا تھا۔ جی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر بعد میں گئے ہیں، پہلے شہید نہیں ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کیونکہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہو جانا زندگی سے آسان تھا، جی، کیونکہ کربلا کی سرزمین میں زندہ رہنا ایک زیادہ بہت بڑا چیلنج تھا۔ جی۔ بھوک اور پیاس کی شدت، اس کے علاوہ اذیت، تکلیف، لاشوں کو دیکھنا، بیویوں کا تڑپنا دیکھنا، بچوں کی پیاس کا درد، ان کا تڑپنا دیکھنا، یہ ایک بہت بڑا درد تھا، بڑی اذیت تھی۔ لہٰذا امام حسین نے پہلے دوسروں کو بھیجا تاکہ ان کو اس اذیت سے رہائی مل سکے، اور اپنے بیٹے کو کہا کہ تم اس اذیت کو برداشت کرتے رہو۔ لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جناب علی اکبر کو پہلے بھیجا ہے امام حسین نے، ان کی دلیل یہ ہے کہ آقا حسین یہ چاہتے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ امام حسین اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں اور دوسرے کی اولاد کو رن میں بھیج رہے ہیں۔ لہٰذا امام حسین نے تمام دوسرے لوگوں کو، تمام بنی ہاشم کے افراد کو اس بات کا یقین دلاتے ہوئے کہ دیکھو یہ میدان ایسا ہے جہاں میں پہلے اپنے اولاد کو بھیج رہا ہوں۔ اس وجہ سے امام حسین نے علی اکبر کو پہلے بھیجا ہے، اور بقیہ افراد جو ہیں ان کی اولاد وہ بعد میں گئے ہیں۔ جی۔ ان دونوں باتوں کو ملا کر جہاں نتیجہ نکالا ہے علماء نے یا مؤرخ نے، وہ یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ امام حسین نے سب سے پہلے بنی ہاشم میں جناب علی اکبر کو ہی بھیجا تھا۔ جی، اور جناب علی اکبر ہی کربلا کے پہلے بنی ہاشم کے شہید ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ کربلا کی سرزمین پر جہاں جناب علی اکبر پہلے شہید ہیں، ان کی شہادت کو پڑھنے سے پہلے، یا یوں کہہ دیا جائے ان کے رجز کو جاننے سے پہلے، کربلا میں ان کے کردار کو جاننے سے پہلے، ہم تھوڑا سا ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ کربلا میں کیونکہ ان کی عمر مبارک 18 برس بتائی جاتی ہے۔ 18 برس کے اگر یہ ہیں تو اس اعتبار سے ان کی ولادت 42 ہجری میں ہوئی ہوگی تقریباً۔ ہاں، تقریباً 42 ہجری۔ اگر ہم ان کا بابا کی طرف سے حسب و نسب دیکھیں تو امیر المؤمنین سے جناب ابو طالب سے جا کر ملتا ہے، اور ان کو کربلا کے شہیدوں میں جب نام ان کا درج کیا گیا تو یہ نہیں کہا گیا اولاد علی، بلکہ کہا گیا اولاد ابو طالب میں پہلے شہید جناب علی اکبر ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ان کی ماں کی طرف سے ان کا حسب و نسب تو حاکم شام
کہ یہ جو ہے بھانجی تھی جناب ام لیلہ جن کو کہا جاتا ہے، یعنی ان کا حسب و نسب وہاں جا کے ملتا ہے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے یہ لوگ کو بہت زیادہ جناب علی اکبر پیارے تھے کربلا کی سرزمین پر. ایک طرف بنی ہاشم کو بہت عزیز تھے کیونکہ ان کا سلسلہ امام حسین سے جناب ابو طالب تک جاتا تھا. دوسری طرف اشقیاء جو تھے وہ بھی جناب علی اکبر کو بہت عزیز رکھتے تھے کیونکہ خود یزید کی پھوپھی زاد بہن ہوتی ہے جناب ام لیلہ، تو اس وجہ سے بھی گرامی تھے یہاں پہ جناب علی اکبر. لیکن اس کے باوجود جب یہ کرب و بلا کی سرزمین پر میدان جنگ میں آئے ہیں، عزیز ہونے کے باوجود چونکہ انہوں نے امام حسین کا ساتھ دیا ہے، ان کو شہید کر دیا گیا. جو رسول کے نواسے کا احترام نہیں کر رہے تھے وہ حاکم شام کی پھوپھیزاد بہن کا کیا احترام کرتے؟ یہ تو بہرحال ظاہر سی بات ہے. اگر ہم کربلا سے ہٹ کر جناب علی اکبر علیہ السلام کی بات کریں تو مدینے کی زمین پر جناب علی اکبر کی کوئی نمایاں خوبی آپ اگر یہاں بیان کریں. مدینہ کی سرزمین پہ بھی جناب علی اکبر ایک بہت ہی گرامی شخصیت تھے. حد یہ ہے کہ جب دربار حاکم شام میں حاکم شام نے اپنے درباریوں سے یہ سوال کیا تھا کہ تم لوگوں کی نگاہوں میں خلافت کے لیے سب سے زیادہ مناسب کون ہے، یعنی کس کو تم خلافت کے لیے چنو گے اگر میں کہوں چننے کے لیے، تو جتنے بھی لوگ بیٹھے تھے نا وہ سارے کے سارے خوشامد کرنے والے لوگ تھے. ہاں بالکل. تو سب نے جواب دیا کہ ہماری نگاہ میں تو صرف آپ ہی ہیں جو حاکم بننے کے یا خلیفہ بننے کے لائق ہیں. تو اس پر حاکم شام نے خود یہ جواب دیا تھا کہ میری نگاہ میں اگر کوئی خلیفہ بننے کے لائق ہے تو وہ حسین ابن علی کا بیٹا علی اکبر ہے. اچھا، یہاں پر علماء یہ کہتے ہیں کہ اس نے جو یہ بات کہی ہے کہ میری نگاہ میں جناب علی اکبر جو ہے وہ خلافت کے قابل ہیں اور ان کو خلافت ملنی چاہیے، وہ اس وجہ سے کہی ہے کیونکہ ماں اس کی رشتہ دار ہے. یعنی ماں کی نسبت کو دیتے ہوئے، کیونکہ یہ ایک بہترین ماں کا بیٹا ہے، اس وجہ سے ان کو جو ہے خلافت کا درجہ حاصل ہونا چاہیے. یہ ایک دشمنوں کے درمیان بھی جناب علی اکبر ایک محترم ہے. بہرحال ماں کے حسب و نسب کی وجہ سے، ماں کی رشتہ داری کی وجہ سے ہی صحیح، لیکن دشمن اپنے دربار میں بیٹھ کر جناب علی اکبر کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میری نگاہ میں اگر کوئی خلیفہ بننے کے قابل ہے تو وہ جناب علی اکبر ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جناب علی اکبر کی صفات کو کہ ان کے اندر صفات اپنے دادا کی کون سی آئی تھی مولائے کائنات کی، تو سب سے زیادہ جو مولائے کائنات کی صفت مشہور ہے وہ کون سی ہے؟ سخاوت کی. یہی صفت جناب علی اکبر میں آئی ہے. دیکھیں، جب امام حسین نے نام اپنے بابا پہ رکھ دیا تو ظاہر سی بات ہے صفات بابا کی تو منتقل ہونی ہی ہے. ان کے اندر بھی سخاوت آئی، اور ان کی سخاوت کا ایک نمونہ یہ ملتا ہے کہ عرب کا دستور تھا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں چراغ جلاتے تھے رات کے وقت میں. کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں جلاتے تھے. اچھا، چھوٹے چھوٹے سے چراغ جلتے تھے، اور اس چراغ کا معنی یہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی مسافر جا رہا ہے اور وہ تھکا ہوا ہے، بھوکا ہے، تو جس گھر میں چراغ جل رہا ہے وہ اس گھر میں جائے، وہاں انتظام ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام ہے، سونے کا انتظام ہے. یہ چراغ کا معنی ہوتا تھا. تاریخ کہتی ہے جناب علی اکبر کا جو گھر تھا، جس حجرے میں وہ رہتے تھے، اس حجرے میں روزانہ سارے لوگوں سے بھی زیادہ ایک بڑا چراغ جلتا تھا. اور علی اکبر روزانہ مہمانوں کی ضیافت کے لیے ایک چراغ جلاتے تھے اور روزانہ اپنے گھر میں کھانا پکواتے تھے. یہ ان کی صفت ہے سخاوت کی کہ انہوں نے کبھی دنیا سے محبت نہیں کی ہے، بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ لوگوں کے لیے انہوں نے لٹا دیا راہ خدا میں. اور جب ان کی اس ادا کو مدینے والوں نے دیکھا ہے تو ایک شاعر ہے مدینے کا جس نے علی اکبر کی اس حسن کو، اس سخاوت کو دیکھتے ہوئے باقاعدہ اشعار بھی لکھے ہیں. اس اشعار کو کا صرف میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کیونکہ شاعر نے عربی میں لکھا ہے، کیونکہ عرب کا شاعر ہے تو عربی زبان میں. وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی زمین میں نے ان کے مثل اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، علی اکبر کے جیسا. پھر وہ کہتا ہے کہ ان کی ضیافت خانے میں مہمانوں کے لیے گوشت برابر پکتا رہتا ہے، اور جب مہمان آ جاتے ہیں تو گوشت مہمان سے زیادہ عزیز نہیں ہوتا ہے، یعنی سب کچھ وہ دے دیتے ہیں مہمان کو. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جب ان کے مہمان خانے کی آگ روشن ہوتی تھی تو ان کی عزت نمایاں ہو جاتی تھی کہ یہ کس طرح سے اپنی آگ کے ذریعے سے لوگوں کو اپنے گھر میں دعوت دے رہے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ
اس سے یہ مقصد ہوتا تھا کہ آگ کو دیکھ کر مصیبت زدہ لوگ میرے گھر آئیں اور میرے گھر میں وہ پناہ لے سکتے ہیں. آخر میں وہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہیں میں جن کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے دنیا پر کبھی بھی اپنے آپ کو سونپا نہیں ہے, دنیا کے حوالے نہیں کیا خود کو, یا دنیا کو ترجیح نہیں دی ہے کبھی دین کے اوپر, اور یہ وہی ہیں جو حسب و نسب میں ایک بہترین خاتون کے بیٹے ہیں. سبحان اللہ, سبحان. آخری شعر جو ہے کہ حسب و نسب میں ایک بہترین خاتون کے بیٹے ہیں, اس شعر کے ذریعے سے علماء یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ اسے کسی اہل بیت والے نے نہیں لکھا ہے, کیونکہ اگر کسی اہل بیت کے چاہنے والوں نے یہ اشعار لکھے ہوتے تو حسب و نسب میں امام حسین کا ذکر کرتا, اور وہ حسب و نسب میں امیر المؤمنین کا تذکرہ کرتا, وہ ضرور جناب ابو طالب کا تذکرہ کرتا, لیکن حسب و نسب میں جناب ام لیلہ کا بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ صفت اور یہ خوبیاں, یہ شان بھی اہل بیت کے چاہنے والے نے نہیں لکھی, اہل بیت کے چاہنے والے نے نہیں لکھی ہے, بلکہ یہ شان, یہ عزت ان کے حاکم شام کے دربار میں جو لوگ بیٹھتے تھے انہوں نے لکھا ہے. یہ مدینے کی سرزمین پر ان کی کارکردگی ہے, ان کا کردار رہا جناب علی اکبر کا. بالکل. اور خواہر عام سے بھی اگر ہم دیکھنے جائیں تو باپ بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی, کہ جوان بیٹا یوں کہا جاتا ہے کہ انسان کی زندگی میں جو جتنی خوشیاں اللہ نے لکھی ہیں ان میں سے سب سے بہترین خوشی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے سامنے اپنے بیٹے کو جوان ہوتے ہوئے دیکھے, اور وہی ایک باپ کے دل کا, ایک ضعیف باپ کے دل کا سکون ہوتا ہے. تو امام حسین علیہ السلام جب سفر کربلا کر رہے تھے تو کس طریقے سے جناب علی اکبر امام کی ڈھارس بندھاتے رہے. یقیناً اعلیٰ شعور تھے, جانتے تھے کہ کتنی بڑی مشکل میں میرا باپ جو ہے اس وقت گھرا ہوا ہے, تو وہ کس طریقے سے امام کی ہمت بندھاتے رہے, ان کے لیے حوصلہ بنتے رہے. اگر میں یہ کہوں کہ خود امام حسین ہی سب کی ڈھارس تھے, بے شک اس میں کوئی دو رائے سب کا آسرا تھے, سب کا سہارا تھے, کوئی ان کا دو سہارا نہ تھا. جناب علی اکبر بھی یہ بات جانتے تھے کہ میرے بابا سے بڑھ کر کوئی سہارا ہمارا نہیں ہے. لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے کہ ایک جوان بیٹا اپنے باپ کا آسرا ہوتا ہے, اپنے باپ کا سہارا ہوتا ہے, اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پورے واقعہ کربلا میں, یا یوں کہہ دیا جائے کہ 28 رجب سے لے کر 10 محرم تک ایک واقعہ درمیان میں سفر میں ایسا ملتا ہے کہ جہاں آقا حسین کو دیکھا گیا کہ جب قافلہ روکا گیا ہے آرام کے لیے, اس موقع پر آقا حسین کی آنکھ لگ جاتی ہے, اور آنکھ لگنے کے بعد جب وہ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں, جب نیند ان کی ختم ہوتی ہے, تو وہ یہ جملے کہتے ہوئے اٹھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ جملے جناب علی اکبر نے اپنے بابا کی زبان سے سنے تو دوڑ کر اپنے بابا کے پاس آئے, اور یہ جملے وہ بھی دہرانے لگے, چونکہ بابا دہرا رہے ہیں. یہ کلمہ استرجاع جناب علی اکبر نے بھی پڑھے, اور اس کے بعد اپنے بابا سے پوچھا, بابا آخر یہ پریشان چہرہ جو میں دیکھ رہا ہوں اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ بابا مجھے کبھی اللہ آپ کا پریشان چہرہ نہ دکھائے, کہ ایک جوان بیٹا ضعیف باپ کا پریشان چہرہ نہیں دیکھ سکتا. آقا حسین نے اس موقع پر جواب دیا, اے میرے لال, ابھی جب مجھ پر نیند طاری ہوئی تھی تو میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ ایک سوار ہے جو یہ کہتا جا رہا ہے کہ یہ قافلہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے موت ان کے قریب آ رہی ہے. اس سوار نے گویا ہمیں ہمارے موت کی خبر دی ہے. جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا موت سے ہم نہیں ڈرتے, بس اتنا بتا دیں کہ جب موت آئے گی تو ہم حق پر ہوں گے. کیا بات. مولا حسین نے کہا, ہاں اے میرے لخت جگر, جس وقت موت ہم پر طاری ہوگی, جب موت ہمیں آئے گی, جب ہمیں شہید کیا جائے گا, ہم حق پر ہوں گے. جیسے ہی جناب علی اکبر نے یہ جملہ سنا کہ جب ہم پر موت آئے گی تو ہم حق پر ہوں گے, تو پھر کہتے ہیں بابا اب کسی چیز کی فکر نہیں ہے. پھر بابا اب آپ میرے چہرے پہ پریشانی کے آثار نہیں دیکھیں گے. بابا اب آپ مجھے جنگ کے میدان میں شجاعانہ جنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے. اور یہ جملہ جو تھا وہ آقا حسین کے لیے اپنے آپ میں بہت تسلی
تسلی بخش جملہ تھا. بالکل. انسان بعض دفعہ جب گھبراتا ہے، وہ ایک واقعہ بھی ملتا ہے نا کہ جب کسی باپ سے کہا گیا کہ کس کو شہید کیا جائے، تمہیں یا تمہارے بیٹے کو، تو انہوں نے کہا پہلے میرے بیٹے کو مار دیں کہ یہ جوان ہے، ہو سکتا ہے اس کا ایمان ڈگمگا جائے. تو اس کا معنی یہی نکلتا ہے کہ انسان جوان بیٹے سے خوف کھاتا ہے کہ کہیں اس کا ایمان نہ ڈگمگا جائے. جب وہ بیٹا خود یہ کہہ رہا ہو کہ حق پر ہے تو پھر ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں. تو یقیناً یہ تسلی بخش بات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین نے علی اکبر کا یہ جواب سننے کے بعد انہیں سینے سے لگایا تھا، اور سینے سے لگا کے کہا تھا اے میرے علی اکبر، تم میرے دل کی ٹھنڈک ہو، میری آنکھوں کے روشنی ہو، اور میرے دل کا سکون ہو. اور یہی وہ موقع تھا جو ایک ہی واقعہ ملتا ہے پوری تاریخ کربلا میں کہ امام حسین کے لیے جناب علی اکبر ڈھارس بنے تھے، آس بنے تھے، یا یوں کہہ دیا جائے ان کے دل کا سکون بنے تھے. خیر ہم اکثر ہی مجلسوں میں جناب علی اکبر کے مصائب تو بہرحال سنتے ہی رہتے ہیں، یعنی ہماری مجلسیں یوں کہہ لیجئے تو آراستہ ہی ان مصائب سے ہوتی ہیں. حضرت عباس علیہ السلام، جناب علی اصغر، جناب علی اکبر، بنو ہاشم کا تذکرہ مصائب میں زیادہ کیا جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ان کی شہادت کی کیفیت بیان کریں، مگر اگر مختصراً اگر آپ بتا سکیں کہ شہادت کے وقت کس طریقے سے انہوں نے رجز خوانی کی. جناب علی اکبر کے لیے ان کی رجز خوانی سے پہلے میں آپ کی خدمت میں امام حسین سے ان کا عشق ضرور بیان کرنا چاہوں گی، جو امام حسین نے ظاہر نہیں کیا کہیں پر بھی، کسی مقام پر بھی. بس تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہ شکل و صورت و سیرت و رفتار و گفتار میں ہو بہو نبی کریم سے ملتے جلتے تھے. ان کی شبیہ تھے، یا یوں کہہ دیا جائے. تو جس وقت آقا حسین نے ان کو اذن وغا دی ہے کہ آپ میدان میں اب جائیے، آپ کو اجازت ہے، پہلے شہید ہیں، اور جب یہ جانے لگے تو اس موقع پر آقا حسین کا یہ جملہ ملتا ہے کہ انہوں نے آسمان کی جانب ہاتھوں کو بلند کر کے یہ جملے کہے تھے، خدا تو گواہ رہنا، میں اب اسے بھیج رہا ہوں جو رفتار و گفتار و سیرت و صورت میں میرے نبی کے مشابہ ہے. جب مجھے اپنے نانا کے دیدار کا اشتیاق ہوتا تھا میں اکبر کو دیکھ لیتا تھا، لیکن اب یہ اکبر بھی مجھ سے جدا ہو رہا ہے. علماء کہتے ہیں کہ یہ وہ امام حسین کے جملے تھے جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام حسین اکبر سے کتنی محبت کرتے تھے کہ کسی کے جاتے وقت مولا نے خدا سے فریاد نہیں کی ہے، لیکن اکبر کو رخصت کرتے وقت امام حسین نے پروردگار عالم سے فریاد کی کہ گواہ رہنا، گواہ بنایا کہ میں اکبر کو بھیج رہا ہوں. مگر جب جناب علی اکبر میدان میں آئے ہیں تو انہوں نے اپنی شجاعت جو ان کے اندر ان کے دادا کی طرف سے آئی تھی اس کا مظاہرہ کیا، لشکر پر حملہ کیا پیاس کی شدت ہونے کے باوجود، اور پھر انہوں نے رجز جو پڑھی ہے وہ رجز اس طرح سے تھی. وہ کہتے ہیں انا علی ابن الحسین ابن علی، میں ابن شبیر ہوں، میں نام علی اکبر ہے. بے شک بے شک. نحنو و بیت اللہ اولا بن نبی. شعر کی آپ خوبصورتی دیکھیں، رجز میں کتنا لطف آتا ہے پڑھتے ہوئے بھی. من شبس و شمر ذاکت دنی اضربکم بالسیف حتی ینسنی ضرب غلام حاشمی علوی ولا ازال اليوم احمی ابی تاللہ لا یحکم فینا ابن الدعی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ ایک رجز میں چند اشعار میں مولا علی اکبر نے بہت کچھ بیان کیا. فرماتے ہیں میں علی ابن الحسین ابن علی ہوں. ہاں، خانہ کعبہ کی قسم ہم نبی کے سب سے زیادہ قریبی ہیں، قریب رشتہ دار ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد کا شبس اور شمر، میں اس تلوار سے جو میرے ہاتھ میں ہے تم پر اس قدر وار کروں گا، اتنی دیر تک وار کروں گا کہ میری تلوار میں نشان پڑ جائے گا، یعنی میری تلوار کند ہو جائے گی. جب تک یہ تلوار کند نہیں ہوتی میں اس سے تم پر وار کرتا رہوں گا، کیونکہ میں ایک ہاشمی اور علوی ہوں. اور تم آج ایک ہاشمی اور علوی کا وار دیکھو گے. میں اپنے بابا کی حمایت سے باز آنے والا نہیں ہوں. اے ناجائز باپ
کی اولاد تم یاد رکھو کہ تم کبھی ہم پر حکومت نہیں کر پاؤ گے. یہ جناب علی اکبر کا ایک مکمل پیغام ہے. سب سے پہلا پیغام دے دیا کہ ہم جس خاندان سے ہیں اس خاندان کی عظمت صرف اللہ جانتا ہے. دوسرا پیغام یہ دے دیا کہ جس کی جنگ حسین سے ہے اس کی جنگ ہم سے ہے, ہم تم سے جنگ کریں گے. تیسرا پیغام اس رجز میں چھپا ہوا ہے کہ تمہاری حکومت کبھی ہم پر نہیں ہوگی, ہم اس کی حکومت میں ہے جس کے پاس الہی حکومت موجود ہے, لہٰذا تم جیسے لوگوں کی حکومت کو ہم قبول کرنے والے نہیں ہیں. یعنی ایک طرف امامت کا اقرار ہے اس رجز میں اور دوسری طرف بیعت سے انکار ہے. یہ جناب علی اکبر کے رجز کی شان ہے جو ہم نے اور آپ نے ابھی دیکھی. ابن شبیر ہوں میں, نام علی اکبر ہے, جس جگہ اترا ستارہ وہی میرا گھر بے ہے. شک. ایسا گھر جس میں محمد ہے کوئی حیدر ہے, الغرض جو بھی ہے اسلام کا وہ رہبر ہے. بے شک. اتنی ملتی ہے محمد سے شباہت میری, دل پکڑ لیتے ہیں سب دیکھ کے صورت میری. سبحان اللہ. جب میں گلیوں سے مدینے کی گزر جاتا تھا, اندھے بہروں پہ وہیں وقت ٹھہر جاتا سبحان تھا. اللہ, سبحان کام اللہ. رک جاتے تھے, بازار بکھر جاتا تھا, لوگ کہتے تھے زیارت کرو پیغمبر کی, دیکھو آتی ہے سواری وہ علی اکبر کی. سبحان اور اللہ. حسن یوسف تو فقط بھیڑ کے بازار میں ہے, دو جہانوں کی تجلی میرے رخسار میں ہے. سبحان اللہ. حسن احمد کی مہک زلف گرا بار میں ہے, پنجتن پاک کی سیرت میرے کردار میں ہے. رخ پہ زلفیں جو بکھیروں تو اندھیرا ہو جائے, واہ. ایک ذرا چہرہ دکھا دوں تو سویرا ہو سبحان جائے. اللہ. اور بہت سارے اشعار اسی طریقے سے رجز کی ہی بنا پر جناب علی اکبر کی طرف سے کہے گئے ہیں. مجھے یاد ہوتے تو میں ضرور آج آپ کو سناتی, مگر یہ کہ آپ نے ابھی جو رجز سنایا اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ جس شاعر نے یہ رجز کہی ہے اردو میں, اس نے بھی اس رجز کو زمین بنا کر ہی اس بے رجز شک, کو بے عربی میں شک, اردو بے میں شک. کہا ہے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا, اللہ آپ کو جزائے خیر سے الہی نوازے. آمین, الہی. ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم امام حسین کی اس عظیم قربانی کو یاد رکھ سکیں کہ امام نے کوئی چھوٹی موٹی چیز اس دین کو بچانے کے لیے نہیں دی ہے. علی اکبر جیسا جوان بیٹا امام نے اگر قربان کیا ہے تو اس دین کے لیے, اور یقیناً ہماری طرف سے بے وفائی ہوگی اگر ہم اس قربانی کی حقیقت کو نہ سمجھیں اور اپنی طرف سے چھوٹی موٹی قربانیاں بھی نہ دیں اس دین کو بچانے کے لیے. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا. ناز ہو جن کو شجاعت کا مقابل آئیں, جتنے ہتھیار ہوں سب تن پہ سجا کر آئیں, سورماؤں سے کہو جنگ کفن دکھلائیں, تیر و نیزے میرے سینے کی طرف برسائیں. یہ حقیقت ہے کہ مارا ہوا میں پیاس کا ہوں, تربیت یافتہ لیکن اسی عباس کا ہوں. یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کے جملے ہیں رجز کے, جو آپ نے دشمنوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بتایا کہ مجھے کسی ایر غیرے نے اپنی گود میں پروان نہیں چڑھایا ہے, بلکہ میں حضرت عباس علیہ السلام کی گود میں پروان چڑھا ہوں. مجھے جنگ کا ہنر اگر کسی نے سکھایا ہے تو حضرت عباس علیہ السلام نے سکھایا ہے. ناظرین کرام, یہ ہمارا آخری ایپیسوڈ تھا رجز شہداء کے اعتبار سے. امید ہے اس پروگرام سے ہم نے آپ لوگوں کے دلوں میں اس جذبہ نصرت امام کو پھر سے دوبارہ کیا ہوگا جو ہر منتظر امام حسین کے دل میں ہونا چاہیے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کوئی اور پروگرام لے کر, کوئی اور فکر لے کر, مگر مقصد امام حسین کو لے کر. آپ بھی پھیلاتے رہیے امام حسین کے پیغام کو, نہ صرف اپنی زبان سے بلکہ اپنے کردار سے. تب تک کے لیے میں لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. فی امان اللہ.